بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. اپوزیشن جماعتوں کا جو مشترکہ اتحاد ہے پی ڈی ایم، وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے. تو اس وقت تک تین بڑے جلسے ہم نے دیکھے پی ڈی ایم کے، جن میں سب سے پہلے گجرانوالہ، اس کے بعد کراچی اور پھر کوئٹہ میں جلسہ ہوا. کوئٹہ جلسے میں پی ڈی ایم رہنماؤں کی طرف سے جو تقریریں کی گئی اس پہ زیادہ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ اس کا کچھ کنٹینٹ ایسا تھا جس سے شاید یہ تاثر دیا جانے لگا کہ شاید پی ڈی ایم ملک مخالف پروپیگنڈے پہ عمل پیرا ہے، یا وہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھولنے کی طرف جا رہی ہے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں. پی ڈی ایم کے نائب صدر ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، جناب شاہ اویس نورانی صاحب. سر، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلا سوال میں یہی آپ سے کروں گا کہ جو کوئٹہ جلسے میں آپ کی سپیچ تھی، جس میں آپ نے ایک لفظ کہا کہ ہم آزاد بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ بڑا ری ایکشن آیا. بلوچستان کے بہت سارے لوگوں نے بھی رابطہ کیا، بہت سے شہداء کے ورثہ ہیں، جیسے میر فرید رئیسانی نے اسپیشلی مجھے کال کی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مطلب وفاقی لیول کے بڑے لیڈرز آ کے یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پیاروں کو قربان کیا، جانوں کا نذرانہ دیا پاکستان کی سالمیت کے لیے، یونٹی کے لیے، استحکام کے لیے. تو اتنا بڑا اتحاد، اتنے بڑے علماء کرام، اتنی بڑی سیاسی جماعتیں، تو یہ کیا پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ وضاحت فرمائیے گا سر، کہ کیا آپ کا واقعی کوئی ایسا انٹینشن ہے، کوئی برامداغ بگٹی سے کنیکشنز ہیں، یا ویسے ہو گئی یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج بدو کیا جی اور آپ نے سوال بھی بڑا تفصیلی دیا ہے. کوئٹہ کے جلسے میں ڈائنامکس ذرا تھوڑے مختلف تھے. جگہ جو تھی وہ اسٹیڈیم میں ہوا تھا، ٹھیک. تو وہاں پوڈیم جو لگا ہوا تھا وہ بالکل انٹرنس کے اوپر لگا تھا. شور بہت تھا وہاں پہ، اور میری تقریر اگر کوئی پوری دیکھے گا اس میں اس کو واضح نظر آ جائے گا کہ میں نے اس میں 3 دفعہ کوٹ کیا کہ پلیز سلو ڈاؤن اینڈ آپ اپنی آواز آہستہ کریں، مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ تقریر شروع ہو گئی تھی، اور تقریر ہوتے ہوتے یہ لفظ جو میرے سے نکلا، اور میں سلپ آف ٹنگ ظاہر ہوا، غلطی ہوئی بڑا. میں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے، اس کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ کہ اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ نیت نہیں ہے. میں نے تو اتنا تک بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اس دنیا سے اٹھا لے اگر خدا نخواستہ ہمیں اس قسم کی دماغ یا ذہن میں گفتگو بھی آئے. تو وہاں پہ میں اس موضوع کو لے کے جانا چاہ رہا تھا. صوبے کے اندر جو 18ویں ترمیم ہے، NFC ایوارڈ ہے، اور بیسک جو نیسیسٹی اور حقوق ہیں بلوچستان کے لوگوں کے وہ ہیں. باقی جن لوگوں کی آپ نے نشاندہی کی کہ ان کو دل آزاری ہوئی ہے، تو رئیسانی فیملی جو ہے وہ ہمارے بڑے ان کے جو بزرگ ہیں اس سے ہمارے بڑی ایک تعلق رہا ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں باب ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ صرف وہی ہوں، تو ان کو معلوم ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے. میرے اکابر اور میرے اسلاف نے اس ملک میں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی ہے، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی انڈیا میں، اس کے اندر میرے دادا مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لیڈ کر رہے تھے اس کو. انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اپنے اس موقف سے دستبردار ہو جائیں کہ پاکستان ابھی نہیں بنانا ہے، تو ہم پھر بھی ڈٹے رہیں گے، ہم بنا کے رہیں گے. اور اسی کے بعد پھر سارے نعرے لگے اور پھر ملک حاصل کیا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ احمد نورانی، انہوں نے اس ملک کو 73 کا آئین دیا. کثرت سے رائے سے، جتنی بھی اتفاق رائے سے امینڈمنٹس اس آئین کے اندر موجود ہیں، وہ میرے والد صاحب کی بنائی ہوئی ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ میرے دادا نے اس ملک کے اندر پہلی عید کی نماز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دادا کے پیچھے پڑھی. یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سلپ آف ٹنگ تھا. سوال ہی نہیں، میں نے آپ اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نخواستہ ہمارے دل میں ایسی کوئی بات بھی اگر ذہن میں بھی آئے کبھی، جی بالکل تو اللہ تعالیٰ ہماری اوورآل پی ڈی ایم کے بیانیے پہ آتے ہیں، کیونکہ آپ نائب صدر بھی ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید ہی ہو رہی ہے. ظاہر ہے، دیکھیں جمہوریت ہے، جمہوری جو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل اپنی آواز اٹھائیں، اپنے جو گورنمنٹ کی جو ناکامیاں ہیں، فالٹ لائنز ہیں، ان پہ بات کریں. لیکن یہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ہر ایک جلسے میں تقریباً پن پوائنٹ کر کے افواج پاکستان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جسے ایک عام آدمی یہ تاثر لے رہا ہے کہ یہ شاید کوئی ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر چیزیں آگے جا رہی ہیں.
اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا موقف کلیئر کریں کہ کیا افواج پاکستان سے پی ڈی ایم کی قیادت کو کوئی تحفظات ہیں؟ تو وہ جو آف دی ریکارڈ جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں، جیسے زبیر صاحب ملے یا باقی لوگ ملتے رہے، تو وہ اپنی باتیں وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ پبلک پہ آ کے یہ پرسیپشن دینا اور یہ ساری چیزیں کرنا، اس کو آپ بینگ اے پی ڈی ایم لیڈر کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میں ڈیفینڈ کسی چیز کو میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں کہوں، یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے، جی اس کے اندر خامیاں اور اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، اس میں ساری اتار چڑھاؤ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ ایک تحریک ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اور تحریکیں چلتی ہیں، ان میں اٹھان بھی آتی ہے، ڈاؤن بھی نیچے بھی جاتی ہے، اوپر اٹھتی ہے۔ اب تک اس تحریک کا جو رزلٹ ہے وہ 100 ہے۔ بیانیے میں اگر ایسے لوگ آپ کہتے ہیں کہ بیانیہ بہت سخت ہے، پبلک کیا آپ کے ساتھ ہے یہ جو اس نیریٹو پہ جب بات نہیں نیریٹو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، دیکھیں اسپیسیفکلی میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسا کوئی میرا نہیں خیال ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اینٹی آرمی نیریٹو ہوتا تو میں اس اتحاد کا حصہ ہوتا؟ نواز شریف صاحب کی تقریر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ مریم نواز کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کی تقریریں دیکھ لیں، ان کا کنٹینٹ دیکھیں، اس میں کیا جھلک نظر آتی ہے؟ سردار اختر مینگل کو سنیں، محمود اچکزئی کو سنیں، یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو مطلب دیکھیں یہ سارے لوگ، یہ سب لوگ اعلیٰ منصبوں پہ بھی بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، تو جب تک یہ بیٹھے رہے تو ان کو کیوں کلیئر کر کے بٹھایا گیا تھا؟ اس وقت تک یہ کلیئر کیوں تھے یہ کہ لوگ اس وقت حب الوطن کیسے تھے، اور اب یہ کیسے غدار ہو گیا؟ نہیں، اب ان کی جو بات چیت ہے سر، کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ بینگا لیڈر، آپ کا ماشاءاللہ اپنا ایک بیک گراؤنڈ، آپ نے خود جو ناظرین کو بتایا، اس میں جس انداز میں یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ کے جو اپنے اجلاس ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جو مہنگائی ہے وہ ایک جینون ایشو ہے، جو باقی مسائل ہیں آپ ان پہ بات کریں، جو گورنمنٹ کی نااہلیاں ہیں آپ ان پہ بات کریں، لیکن جہاں جب فوج کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ہم کوئی بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہوگا میرے اندازے سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل آپ نے شاید پریس کانفرنس نہیں سنی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ پی ڈی ایم کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضامن جو ہیں، گارنٹیئرز جو ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر کس سلسلے میں آپ کو بتا دوں نیشنل ریکنسیلیشن کی جو انہوں نے گفتگو کی ہے، کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس جو سکھر میں کی ہے، وہ لائیو چلی بھی ہے، آپ اس کو ریویو کر لیجئے گا جب بھی موقع ملے۔ اس میں کہا ہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو فیصلہ کن مرحلے میں فیصلے کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو اچھی بات ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ریکنسیلیشن کی جانا چاہیے، اس لیے کیونکہ حکومت وقت یعنی عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ریکنسیلیشن جب ہوتا ہے نا، نیشنل ریکنسیلیشن سینسس پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن جماعتیں، پولیٹیکل جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وہ معزز اراکین جو الیکشنز کی ریفارمز کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس سب سے بہترین 4 سے 5 اکانومسٹ ہوں، بہترین، اور ملک کا پہیہ معاشی طور پہ چلانے کی اس کو مضبوط تر کوشش کی جائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، آپ ان لوگوں کو مجھ سے اور آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو پی ڈی ایم کا وے آؤٹ ہے، جس طرح سے ظاہر جلسے ہو رہے ہیں، ایک بلیم گیم چل رہی ہے، کیا اس سے اکانومی بہتر ہوگی؟ وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ بتایا نا میں نے آپ کو، وے آؤٹ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نااہل ہے، تو پھر کس کے ساتھ بیٹھا جائے گا؟ وہ آئے گا، ان کے ساتھ ہی آ جائے گا بیچارہ۔ کن کے ساتھ؟ کس کو آپ کیا؟ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں یار۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کو اب آپ خود آرمی کو بلا رہے ہیں کہ میں نہیں بلا رہا ہوں کے لیے آئیں، اور میں کل نہیں جب بلا وہ رہا آئیں گے تو آپ کہیں گے جی یہ ارے بھائی اللہ کے بندے، میں نے کہاں بلایا ہے؟ سر آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں، نہیں جو گارنٹیئرز ہیں۔ کس معاملے میں کوئی گارنٹی مولانا صاحب کو پہلے آج تک مولانا صاحب کہیں نہیں دکھایا؟ انہوں نے کیوں نہیں دکھایا؟ انہوں نے کسی خود پریس کہا ہے نا۔ کانفرنس میں نہیں، کیوں انہوں نے آپ نے نہیں دیکھا چودھری شہاد والا؟ میرے پاس کوئی ایسی چیز سر، یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی پیپر ایسا دیکھا انہوں نے کہ جو مولانا نے دکھایا کہ جی یہ پیپر ہے جو مجھے لکھ کے دیا گیا، صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا یہ آزادی مارچ کے بعد۔ سر مولانا تو دیکھیں اب وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا، نہیں بہت کچھ نہیں، میں آپ سے لیٹس گیٹ آن دی گراؤنڈ ریئلٹی۔ نہیں میں نہیں جانتا، اور اگر ہمارے دیکھنے والوں میں کوئی، اس کا مطلب ہے آپ کا ہوم ورک پورا نہیں ہے۔ نہیں مجھے یہ بالکل معلوم ہے کہ مولانا بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جائیں۔ آپ یو نیڈ ٹو ریفریش یور میموری۔ آزادی مارچ جب ختم ہوا تھا تو چودھری شہاد صاحب پرپوزل لے کے جو آئے تھے، ٹھیک، تو اچھا یعنی آپ چودھری شجاعت کو انوالو کرنا چاہتے ہیں ریکنسیلیشن میں؟ انہوں نے خود کہا ہے نا بھائی، چودھری شجاعت نے، ان کا بیان ہے نا،
جی 3 مہینے کی گارنٹی دی ہے ہم نے چودھری شجاعت نے دی ہے جی ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کلیئر کریں کہ یہی چودھری تو میں آپ شجاعت کو کو کہہ رہا بلا رہے ہوں. ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں کہ کون ریکنسلیشن کرائے. میں اصل میں یعنی گورنمنٹ کے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک نہیں ریفارمز گورنمنٹ کے کرنا اتحادیوں چاہتے کے ہیں. ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں آپ اصل میں آپ پوری بات نہ سمجھ پا رہے ہیں نہ سن پا رہے ہیں. چلیں آپ سمجھائیں جی سمجھائیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ملک کو آگے چلانا ہوتا ہے نا, ٹھیک, اس میں تمام وہ ادارے, اسٹیبلشمنٹ, اکانومسٹ, اپوزیشن, پولیٹیشینز, جو مین اسٹریم کے جتنے لوگ ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ٹھیک. ان کو ساتھ بیٹھ کے اس ملک کو آگے چلانا چاہیے. میں آپ سے سر ایک آخری اور بڑا ضروری سوال جو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اب ہم یہ سوچیں, ہمارے دیکھنے والے یہ سوچیں کہ پی ڈی ایم اب ایک ریکنسلیشن کی طرف آ رہی ہے, جو احتجاجی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے, یا وہ بھی ساتھ چلے گی اور ڈائلاگ بھی ساتھ چلیں گے؟ نہیں, جو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائلاگ کریں, ہمیں بتائیں, ہم آئیں گے بالکل. ہمارے اب کی پی ڈی ایم لیڈرشپ کو کسی نے اپروچ کیا اس وقت تک؟ نہیں, اس وقت ابھی تو کوئی کسی سے گورنمنٹ کے کسی اتحادی نے, کسی اور نے؟ گورنمنٹ بیچاری کیا کرے گی, گورنمنٹ کی تو خود کوئی جو سنائی نہیں ہے یار. کرتے ہیں ان کا بتائے. کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ جی مولانا صاحب کو, یا کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا نا کل, میں نے اس لیے تو آپ کو کہا کہ آپ پریس کانفرنس کے کوڈز آف کنڈکٹس دیکھ لیں, اس میں کیا انہوں نے فرمایا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات کریں جو لوگ ضامن ہیں, گارنٹیئرز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی گارنٹیئر ہے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. تو اچھی بات ہے, چاروں اداروں کو, سیاستدانوں کو, سب پاکستانی ہیں, ڈیفینیٹلی سب پاکستانی ہیں. ملاقات ہوئی ہے ابھی پھر دوبارہ ایک, تو یہ اچھی چیز ہے کہ مل کے چلیں. پرائم منسٹر نے چیف سے ملاقات کی, چیف کو کیا ضرورت پڑی اس سے ملاقات کرنے کی؟ نہیں دیکھیں, منصب کے اعتبار سے وزیر اعظم, اور آپ دیکھیں تصویریں ہوتی ہیں بس وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف جاتے ہیں. ہم تو نہیں مانتے وزیر اعظم کو. چلے خیر, یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. اچھا, میں پوائنٹ سر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا پی ڈی ایم سے ڈائلاگ کے لیے. مولانا صاحب نے, ارے ڈاکٹر صاحب آپ پتہ نہیں, میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, آپ جو فرما رہے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ ہم بات کریں گے. نہیں بھائی, میں کیوں کہوں گا ایسی بات. میں نے آپ سے ہی کہا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے جو لوگ اس تحریک کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, وہ اگر وہ خود چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو, بیانیے کے اوپر جو سخت آپ نے الفاظ بتائے نا کہ تقاریریں ہو رہی ہیں, تو پھر آپ اس کو چیزوں کو طے کر لیں, کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ ضامن اصل آپ ہیں, یہ بات ہے. بس وہ لوگ تو سر دیکھیں وہ کرتے ہیں جو ریسنٹلی بندہ بات کرتا ہے نا. اب ایسے تو مطلب گورنمنٹ کی بھی بہت سی باتیں ہیں جو پہلے کی تھی, اپوزیشن کی اپنی جماعتوں کے بھی ایک دوسرے کے بارے میں جو پرانے تاثرات تھے, اب آج ہم ان پہ تو بات نہیں کر سکتے. اب ہم آپ دیکھیں نا, 2009 میں عمران خان صاحب نے ایک ڈاکیومنٹ کل اختر جان مینگل صاحب نے پیش کیا نا پارلیمنٹ میں, جی وہ دیکھ لیں آپ ڈاکیومنٹ. دیکھیں ماضی میں اسی طرح پیپلز پارٹی نون کے بارے میں کیا کہتی رہی, نون پیپلز پارٹی کو کیا کہتی رہی, یہ دونوں مولانا کو کیا کہتے رہے, یہ تو ایک گزرا ہوا وقت ہے. نہیں, اور یہ سیاست ہے, آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. فائنلی کیا آپ بینگ اے لیڈر آف پی ڈی ایم آپ کیا میسیج دیں گے اوورال, کہ آپ کے خیال سے کیا آگے, جو ایک تو یہ ریکنسلیشن مولانا کا جو فارمولا وہ آپ نے بتا دیا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, اس سے ہٹ کے جو پی ڈی ایم لیڈرشپ ہے اس میں میجورٹی کیا سوچتی ہے, اور یہ آگے کدھر تک جائے گا؟ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ, فریش الیکشن انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس ملک میں دیکھیں گے. کب آپ کے خیال سے کوئی شیخ شیر صاحب کی طرح کوئی تاریخ دے دیں تو معاملہ کافی سیٹ ہو جائے گا؟ میں اس قسم کی کوئی فضول باتیں نہیں کرتا ہوں جو ایک نان سیریس کریکٹر اس ملک میں ہو, میں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں. بس آپ جلد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی صرف کیونکہ ہم نے گیپ دیا ہے تھوڑا, کیونکہ ہم نے کافی میٹنگز کرنی ہے اور اپنے ہوم ورک ہے, پیپر ورک, ذرا اپنا چارٹر کا ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہمارا تھریٹ پہ ایک بس میں سر جاننا چاہوں گا کہ گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ حالات خراب ہیں, خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے. پشاور میں آپ نے دیکھا مدرسے کے معصوم بچے شہید ہو گئے. تو یہ ایک اگر بینگا مطلب سیریس لیڈرشپ, اگر اس چیز کو حکومت کو کہ جو اس وقت تھریٹ الرٹس آ رہے ہیں ان کو مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی میدان میں جو ہوں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے, جلسے ہوں, جلوس ہو, ریلیز ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے ایک ریلی گئی تھی نیٹو کی سپلائی بند کرانے کے لیے. عمران خان سلیکٹ وزیر اعظم صاحب خود لے کے گئے تھے وزیرستان کی بالکل یاد وہاں پہ, اور پوری حالات کتنے خراب تھے. اب تو حالات ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں الحمدللہ.
اور اس وقت خراب تھے، پوری فل فورس سیکورٹی دی گئی تھی. گورنمنٹ کا کام ہے ریزسٹ کرنا، گورنمنٹ کا کام ہے ڈائلاگ کی طرف جانا، بیٹھنا، مگر یہ وہ مٹیریل نہیں ہے جن سے بیٹھ کے بات کیا جائے. یہ اس قسم کے لوگ نہیں، یہ بیچارے گلی کے محلے کے لڑکے لڑبارے نہیں ہوتے جو ڈبو اور سنوکر یہ سب کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ سیاستدان تو نہیں ہے، نہ ان کو پولیٹکس کا پتہ ہے، نہ ان کو اس ملک کے ڈائنامکس اور پولیٹیکل ایرینا کی اور ہسٹری کی ان کو زیادہ نالج ہے. بس ایسے آ گئے ہیں بیچارے، لا کے بٹھا دیا. بہت سارے تو ایسے ہیں بیچارے جو گھر پہ جا کے سو گئے تھے، ان کو پھر رات 1:30-2 بجے اٹھایا کہ بھائی اٹھو یار تم جیت گئے ہو. بیچارے خوشی سے دیوانے ہو گئے اور جلدی جلدی بھاگ کے جا کے لوگوں نے ڈالے نا. جی ووٹ ڈالے. بس یہ تو آپ کی رائے ہے نا جی، ووٹ لوگوں نے ڈالے، لوگوں نے ایسے ووٹ نہیں ڈالے جی. 9 سے 5 بجے تک ملک کے اندر فیئر الیکشن ہو، اور 5 بجے سے لے کے اور کئی دن تک پھر آپ کا رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو پھر پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کہ کتنا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ R45 کا فارم جو ہے وہ خالی دیا جائے اور پھر RT سسٹم ڈاؤن ہو جائے اور پھر آپ کہیں کہ میں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی. گورنمنٹ بھی تم نے بیساکھیوں پہ بنائی ہے، کوئی اپنی مضبوط ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر تو 2/3 میجورٹی کی حکومتیں بھی گرتی ہوئی دیکھی ہیں نا ہم نے. تو اس ناٹ اے بگ تھنگ. پنجاب کی گورنمنٹ بھی آپ اس چینی مافیا کے سربراہ جہانگیر ترین نے بنا کے دیے، پورا جہاز چلا کے پورے ملک کے اندر، اور انڈیپینڈنس کا جو ایک اپنا کھیپ ہے وہ لا کے دے دیا گیا اور پنجاب میں حکومت بنا لی. دونوں جگہ حکومت جو ہے بیساکھیوں پہ کھڑی ہے کسی کے سہارے کے اوپر، بس چل رہی ہے گاڑی چلا رہے ہیں. کہ یہ جلدی گر جائے گی اور الیکشن ہوں گے. گر نہیں، خود گریں گے، کوئی نہیں گرائے گا ان کو. ان کی اپنی ناقص پالیسیاں، ان کی بد اخلاقیاں اور ان کی نکمے پن سے یہ خود چلے جائیں گے. آپ کو اور ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی پڑے گی، خود چلے جائیں گے اور ویری سون. بہت شکریہ اویس نورانی صاحب. ناظرین، اویس نورانی صاحب نے اپنی بات کی، انہوں نے جو بلوچستان کے بارے میں جو ان کا ایک اس دن انہوں نے بات کی تھی اس پہ انہوں نے ایک طرح سے معذرت بھی کی ہے. اور اویس نورانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا، غلطی سے ہو گئی اور وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقینی طور پہ ہم سب کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ جب ایک شخص خود ایک چیز کی معذرت کرتا تو ہمیں ماننی چاہیے. اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کی کہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی اور ہم حکومت کو مزید چلنے نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اویس نورانی صاحب نے آج ریکنسلیشن کی بات کیا کہ مولانا فضل الرحمان اس طرف آ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور مختلف چیزوں کے اوپر بات کریں، اکانومی پہ بات کریں، ڈیفنس پہ بات کریں، آئینی حدود کی بات کریں کہ کون سا ادارہ کہاں تک اپنا رول دے سکتا ہے اور کہاں اسے رک جانا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے آج کے پروگرام میں ایک ایکسکلوسیو ہے کہ اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ ریکنسلیشن کی طرف جا سکتی ہے، اس کا ایک اشارہ انہوں نے آج دیا. یہاں ہم ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر سرفراز بگٹی جو کہ نمائندگی کریں گے گورنمنٹ کی، اور بی اے پی کے وہ رہنما ہیں. اور کیونکہ کوئٹہ جلسہ وہاں ہوا اور سرفراز بگٹی ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بلوچستان کا جو پیٹریاٹک نیریٹو ہے وہ دینے میں فرنٹ لائن پہ آ کے اپنا کردار ادا کیا. ہم بگٹی صاحب سے بات کرتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.